الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہاں سے پہلے جن حضرات کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اولاد، ماں باپ، اصول و فروع، پھر ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے جو انسان کا ازدواج والا رشتہ ہوتا ہے۔ میاں فوت ہو جائے تو پیچھے بیوی رہ جاتی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو پیچھے میاں رہ جاتا ہے، انہیں بھی مال کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے اور اس عورت کی اولاد بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی خاوند سے ہو، اگر اس کی اولاد، اس عورت کی اولاد کسی اور خاوند سے ہے تب بھی اس عورت کی اولاد شمار کی جائے گی۔ اگر عورت کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں خاوند کو اس کی جتنی جائیداد ہے قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت کے بعد، اس کو آدھی جائیداد دی جائے گی، نصف دیا جائے گا۔ اور اگر عورت کی اولاد موجود ہے کسی حساب سے، چاہے اسی شوہر سے یا کسی پہلے والے شوہر سے اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں خاوند کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے نصف ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد موجود ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس مال میں سے جو ان عورتوں نے چھوڑا، بیویوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کو جو انہوں نے وصیت کی، وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہ تو تھا جب عورت فوت ہو جائے تو مرد کے لیے کیا حصہ بنتا ہے، اولاد کی موجودگی میں اور عدم موجودگی میں۔ اسی طرح اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت کو کیا ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے اگر مرد فوت ہو جائے تو پھر بھی وہی دیکھا جائے گا کہ اس مرد جو فوت ہوا اس کی اولاد ہے یا نہیں، خواہ اسی بیوی سے، خواہ کسی اور دوسری، تیسری، چوتھی بیوی سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر عورت کی، اس مرد کی اولاد موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ان کی موجود ہو تو فَلَهُنَّ، تمہاری اولاد موجود ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی اور وہ کلالہ ہے، کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اصول و فروع موجود نہ ہوں، یعنی نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ پردادا ہو، یہ اصول ہوتے ہیں۔ اور فروع، نہ اس کا بیٹا ہو، نہ پوتا ہو، نہ پڑپوتا ہو، اس کے فروع میں سے بھی کوئی نہ ہو، اس کے اصول میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ کلالہ کا اصل معنی ہوتا ہے تھکا ہوا، تو یہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہوتی ہے، نہ بڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ لاچارگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اسے کلالہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کلالہ ہے، اگر کوئی بندہ اس حالت میں ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، تو اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کا مال کہاں جائے گا؟ یہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کا کیا بنے گا؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ بندہ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر وہ بندہ جو فوت ہوا، اگر ہو آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے،
تو کلالتن کلالہ ہے، او امراتن جب وہ عورت ہے کلالہ، تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے بھائی ہو یا بہن ہو، اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو. یاد رکھیے یہاں بھائی بہن سے مراد حقیقی بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا بندہ جو کلالہ ہے اور اس کے حقیقی بھائی بہن موجود ہیں تو ان کے لیے میراث جو چلتی ہے وہ اپنی اولاد کے اعتبار سے چلتی ہے. اس کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آئے گا، اسی صورت کے آخر میں آئے گا. پھر اولاد، جس طرح اولاد میں میراث چلتی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 حصے، عورتوں کے لیے 1 حصہ. اسی طرح اگر ایک بچی ہو تو اس کو نصف، اگر 2 ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو ثلث، 2 ثلث دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو ہے یہ اخیافی بہن بھائی مراد ہے، کہ اگر اخیافی مراد یعنی اس کی صرف ماں شریک بھائی موجود ہیں، صرف ماں شریک بھائی موجود ہوں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا. اب یہ مسئلے جو ہے نا یہ ایک بار بتانے سے یاد تو ہوتے نہیں ہیں. بہرحال قرآن کا یہ حصہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو فرمایا اور اگر وہ اخیافی جو بہن بھائی ہیں اگر وہ 1 سے زیادہ ہیں، اگر 1 ہی ہو تو پھر تو سدس ہے. اگر 1 سے زیادہ ہیں، 2 3 4 زیادہ بہن بھائی مراد ہے، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر انہیں کیا دیا جائے گا؟ پھر ثلث دیا جائے گا، ثلث مال دے دیا جائے گا، 3واں حصہ دے دیا جائے گا، اور اس 3واں حصے کو آپس میں وہ بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے. من بعد وصیت، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد. آگے وصیت کے بارے میں فرمایا غیر مضار وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ وصیت جو ہے اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا کرو. اگر ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کرو گے تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میرے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، تو میری اولاد موجود ہے. اولاد کی موجودگی کی صورت میں حالانکہ مجھے پتہ ہے اولاد خدا نخواستہ اگر مال نہیں ہے، اولاد کے پاس غریب ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ ایک بیٹا غریب ہے دوسرا مالدار ہے، تو اس غریب کو میں غریب تر کر دوں، اپنی وصیت بھی کسی اور کے بارے میں کر دوں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہیں سختی سے منع کیا جاتا ہے. یہ تاکیدی حکم ہے، ایسی وصیت نہیں کرو گے. اگر وصیت کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں گناہ گار ٹھہرو گے. اور باقی یہ وصیت ورثاء میں وارث کی اجازت کے بغیر بھی نہیں چلتی. دوسرے ورثاء اگر اجازت دیں گے پھر چل تو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں وہ بندہ گناہ گار ہوگا. فرمایا غیر مضار وصیت من اللہ، یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ ہو، یہ اللہ کی جانب سے تمہیں تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حلم والے ہیں. یاد رکھو یہ جو تمہیں احکام دیا گیا ہے، جس انداز سے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر تم یا تو اس کا حکم مانو گے یا خلاف ورزی کرو گے. اگر تم مانو گے تو پھر بھی انعام سن لو، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر بھی وہی سن لو. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو نافرمانی کرے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، تو اللہ رب اور حدود کو وہ توڑے گا تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں پڑا رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ احانت والا عذاب ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے رسول اور اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.